سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ نقید آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ امت مصطفیٰ کا ذکر فرماتا ہے، اس امت کا جو اس کے پیارے محبوب کی امت ہے، اور اسے کہا گیا کنتم خیر امہ، کہ تمہیں لوگوں میں بہترین امت تم ہو، تم لوگوں میں بہترین امت۔ کیوں بہترین کہا؟ اس میں اللہ پاک نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک خاص بات بتائی کہ تم لوگوں میں اچھائی کی ترغیب دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ تمہارے اندر ایک خاص خصلت رکھ دی گئی ہے، اچھائی کی لوگوں کو ترغیب دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ ایک خاص بات اللہ پاک نے وعدے کر کے فرما دیا کہ تمہیں اس وجہ سے دوسری امتوں سے بہتر بنا دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے جو آدمی بھی امت مصطفیٰ کا فرد اچھی بات دوسرے کو پہنچائے اور برائی سے منع کرے، وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ یہ امت کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن سارے لوگ تو یہ دعوت نہیں دے رہے، اچھائی کی ترغیب اور برائی سے منع نہیں کر رہے، تو پھر یہ ساری امت، اس میں قلت اور کثرت کی بات آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ وصف ہے، اگر کہ بعض کے نزدیک بعض میں نہیں بھی ہے، تو پھر بھی اگر زیادہ میں یہ چیز ہے، یہ آگے چلائی جا رہی، تو یہ ایسی صفت ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں فرمایا ہوا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، چنی ہوئی امت، دوسری امتوں میں سے چنی ہوئی ہے۔ دوسری امتیں بھی تھیں، لیکن اس امت کی یہ فضیلت ہے، جیسے پہلے بھی میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام والی بات کہ آپ تختی پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے ایک امت کی شان کا ذکر ہوا، تو ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی لوگ ہوں گے، ایک ایسی امت ہوگی جو اپنی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی۔ پہلے لوگ اللہ کی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، انبیاء ہوتے تھے حافظ، یا کوئی خاص نبی کی صحبت میں رہنے والا کوئی آدمی حافظ ہوتا تھا، حافظ نہیں ہوتے تھے۔ یہ امت ہے جس کے اندر یہ خاص بات بھی رکھی گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ وہ اپنی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ سینوں میں اللہ کے کلام کا آ جانا یہ ہوتا اللہ کے کرم سے ہی ہے۔
جب یہ پڑھی تو یہ آرزو کی کہ اللہ پاک ایسی پیاری امت جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، اللہ یہ امت مجھ موسیٰ کو عطا کر دے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے کہ ایک یہ صفت پڑھ کر کہ ایسی امت جو اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، تو یہ صفت پڑھ کر ایک نبی اور رسول کے اندر یہ حسرت آ گئی کہ اگر ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ پاک اگر یہ صفت ہے تو یہ لوگ اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے یہ تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اس لیے یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اب یہ جو صفت ہے یہ بھی ہر لوگوں کے اندر نہیں ہے، سارے لوگوں کے اندر چند ایک حافظ قرآن جنہیں کہتے ہیں، لیکن ساری امت کے اندر کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سینوں میں اللہ کے کلام کو رکھیں گے، محفوظ کریں گے۔ اس سے حافظ قرآن کی فضیلت کا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور آگے اس چیز کا بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی اعلیٰ خصلت ہے کہ جسے نبی پوری امت کو اپنی امت بنانے کے لیے یہ خواہش رکھتے تھے اور اظہار کرتے تھے۔ کہا اللہ پاک یہ امت مجھے عطا کر دے، کہا دل کا امت احمد، پیارے موسیٰ یہ امت تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر پڑھتے گئے آگے دوسری خصلت کا ذکر آیا کہ صدقہ کریں گے خود کھائیں گے ثواب بھی پائیں گے۔ تیسرا کہ وہ لوگ نیکی کی نیت کریں گے اور ثواب پائیں گے، نیت پر ثواب، نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کا ارادہ کیا اور ثواب مل گیا۔ اور جب یہ امت نیکی کریں گے تو ایک نیکی کرنے پر 10 گنا ثواب، 700 گنا ثواب، بلکہ بے شمار ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک اور خصلت بڑی، یہ خصلتیں پڑھتے گئے، آخر ایک خصلت یہ بھی پڑھی کہ ایسی امت ہوگی جو دوسرے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، یہ بھی ایک خاص خصلت۔ تو ہر خصلت پر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک یہ امت مجھے عطا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں پیارے موسیٰ یہ امت تو میرے احمد کی امت ہے۔ اس سے اس امت مصطفیٰ کی فضیلت کو آپ پہچان سکتے ہیں، اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی پر آپ ناز کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں رنجیدہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ جو اوصاف بیان کیے گئے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن وہ صفتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم محروم ہیں، ہمارے اندر وہ صفتیں نہیں آ سکی۔ حافظ قرآن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں نادرہ اوپر دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ہمیں پھر شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن آتا ہی نہیں دیکھ کر۔ یہ حافظ قرآن کی اتنی فضیلت ہے تو پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آغاز کریں جو یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، صدقہ کرنے والے، اچھائی کی دعوت دینے، برائی سے روکنا، قرآن پڑھنا، یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے، نیکی کی نیت کرنا، اس سے آغاز کریں۔ جس حد تک کامیاب ہو جائیں اتنا تو ثواب پائیں۔ اگر اس آغاز کے آپ آغاز کریں گے اور فوت ہو گئے تو فوت ہونے پر یہ بھی ہوگا کہ آپ کا طالب علمی میں نام رکھا جائے گا، شہیدوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا جائے گا۔ سامنے محترم، امت مصطفیٰ جو ہے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبرکہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں کہ ایک جنازہ گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جنازے والے کی اچھائی بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا آدمی تھا، زندگی اس نے بہت بہتر گزاری، کیا واہ واہ بڑی اچھی زندگی اس نے گزاری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات، اس پر واجب ہو گئے۔ پھر جنازہ گزرا،
لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، بہت گندا آدمی تھا، اچھا ہوا جان چھوٹی، محلے کو سکھ کی سانس آ گئی، بہت فائدہ ہو گیا، یہ مر گیا، یہ کسی کو سکھ نہیں لینے دیتا تھا، سانس نہیں لینے دیتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا واجب بات۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھ لیا، بخاری شریف میں ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی بیان کی تو تب بھی آپ نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی، اگر برائی بیان کی تو تب بھی آپ نے فرمایا واجب ہوگی، کیا واجب ہو گئی؟ برائی پر بھی واجب ہوگی اس پر اور اچھائی پر بھی واجب ہو گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اچھائی تم نے بیان کیا نا لوگوں نے، اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے پر تم لوگوں نے برائی بیان کی ہے اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ ہمارے کہنے پر یہ واجب ہو گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبرکہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم گواہی دیتے ہو جنتی ہونے کی، اچھائی کے بارے میں وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی تم گواہی دیتے ہو وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ یہ ہے امت مصطفیٰ، یہ زمین پر اللہ کی گواہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس امت مصطفیٰ کو امت وسط بھی کہا گیا ہے اور بہترین امت کہا گیا ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ امت افضل ہے لوگوں پر، کیوں کہ یہ لوگوں پر گواہ ہے۔ گواہ کیسے ہے؟ کہ قیامت کے دن جب امتوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک نبیوں سے پوچھیں گے کہ اے نبیوں، تم نے میرے جو اعلان کیا تھا، میری دعوت ان تک پہنچا دی تھی، میری بات ان تک پہنچا دی تھی؟ انبیاء کہیں گے ہاں پہنچا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، پہنچا دی یا رسول اللہ؟ پہنچا دی ہے، پہنچا دی، پہنچا دی۔ اب امت سے پوچھا جائے گا کیا میرے نبیوں نے تم تک میری بات یہ پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچائی تھی۔ نبیوں سے اللہ پاک پوچھے گا تو وہ کہیں گے ہم نے پہنچا دی تھی۔ اب امتوں سے پوچھا جائے گا تو امتیں کہیں گی نہیں پہنچائی تھی۔ اب یہ معاملہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہ ہم نے دعوت حق پہنچا دی، دعوت اللہ دے دی تھی، امتیں مکر رہی ہیں کہ نہیں دی۔ اب کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اب اللہ پاک امت مصطفیٰ کی طرف دیکھے گا اور فرمائے گا اے امت مصطفیٰ تم بتاؤ کہ کیا ان رسولوں نے اپنی دعوت جو میں نے ان کے لیے مقرر کی تھی وہ اپنی امتوں تک پہنچا دی؟ تو یہ امت مصطفیٰ یہ اقرار کریں گے کہ ہاں اللہ پاک جو تو نے اپنے نبیوں کو یہ حق دیا تھا کہ یہ میری دعوت اپنے امتوں تک پہنچائیں، ہاں اللہ پاک ان سارے نبیوں نے اپنا حق ادا کیا تھا اور ان امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ نبی سچے ہیں اور یہ امتیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر ان سب پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگوں پر گواہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگہبان اور گواہ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت وہ امت ہے جو محبوب الانبیاء امت ہے، یعنی سارے نبیوں کی محبوب امت ہے۔ بھئی آپ کا کوئی بھی کام پھنس گیا ہو اور آگے عدالت میں آپ چلے گئے، اللہ معاف فرمائے، عدالت میں آپ چلے گئے، عدالت میں جج نے گواہی مانگ لی ہے، آپ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کہیں میں نے یہ کام کیا ہے، دوسرا کہے اس نے یہ بات نہیں کی، مجھے یہ بات نہیں پہنچائی۔ اب آپ کو ضرورت ہے فیصلہ ہونا ہے۔ اگر کوئی گواہی دے دی آپ کے حق میں تو آپ اس سے پیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں جب نبیوں سے پوچھا جائے گا، نبی کہیں گے ہم نے حق بات پہنچا دی تھی
امتیوں سے پوچھا جائے گا تو ان نبیوں کی اپنی امتیں اپنے نبیوں کے خلاف بھگتیں گی اور کہیں گی نہیں اللہ ہمارے نبی نے ہم تک حق بات نہیں پہنچائی. اب یہ بات تو معاملہ ہے نا کہ نبی کہیں گے ہم نے پہنچائی اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اور مکر رہے ہیں. دکھ تو ہوگا کہ ہم نے حق بات پہنچائی, انہوں نے ہم تک دکھ بھی پہنچائے, ہمیں پریشان بھی کیا اور اب یہ مکر بھی رہے ہیں. اب اللہ پاک امت مصطفیٰ سے پوچھے گا. اب امت مصطفیٰ ان تمام نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ ہاں اللہ ان سارے رسولوں اور نبیوں نے تیرا پیغام ان امتوں تک پہنچا دیا تھا. بتائیے وہ نبی اس امت پر کتنے خوش ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے حق میں گواہی دے دی. علماء فرماتے ہیں یہ امت نے گواہی کیسے دی؟ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہی نہیں پایا, ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا, ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی امت کے بارے میں ہم اس دور میں تھے ہی نہیں. تو پھر ہم نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی امتوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ تو یہ امت اس لیے گواہی دے گی کہ ہاں جب ہمارے رسول نے حق ادا کیا ہے نا تو اللہ کے ہر رسول نے حق ادا کر دیا ہے. اور یہ بات کیوں؟ چونکہ ہمارے رسول نے جو کہہ دیا ہم اس پر ایمان لے آئے. تو ہمارے رسول نے کہہ دیا کہ ہر نبی نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا ہے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, ہم نے مصطفیٰ کریم کی زبان پاک پر ایمان کامل رکھ لیا ہے. اب کوئی جہنم میں جائے جنت میں جائے یہ بات علیحدہ ہے, لیکن ہم وہاں گواہی یہ دیں گے ہمارے رسول نے کہہ دیا تھا کہ ہر نبی نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. تو ہم قیامت کے دن کھل کے کہیں گے کہ ہاں اللہ ہر رسول نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. اب سارے نبی اس امت پر خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جس امت نے سارے نبیوں کے حق میں گواہی دی جب ان کے اپنی امتیں مکر گئی تھی. علماء فرماتے ہیں اب ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ دوسری امتیں جنت میں جائیں یا نہ جائیں, اللہ پاک اس امت کو تو جنت میں بھیج دینا. چونکہ اس پر ہم خوش ہو گئے, انہوں نے ہمارے حق میں گواہی دے دی ہے. یہ وہ امت ہے, یہ امت وہ امت ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ امت مصطفیٰ کی گواہی پر ہوگا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ حق ادا کر دیا تھا اور یقیناً کہیں گے تو پھر انبیاء سرخروئی ہیں اور سرخروئی رہیں گے. امتیں یہ جھوٹی ثابت ہوں گی تو اللہ پاک اس امت مصطفیٰ کی بھی مغفرت فرمائے گا. اس کی گواہی یہ گواہی دیں گے اور حضور پاک بھی گواہی دیں گے. یہ امت کی بہت بڑی فضیلت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جس بہترین امت میں ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں بھی اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.